مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا لقد كان لكم في رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تمہارے لیے ایک بہترین عملی نمونہ ہے۔ اور میں اس تفصیل میں اب نہیں جاؤں گا کہ آپ دنیا میں اس وقت جتنے بھی مذاہب موجود ہیں ان کے رہنما، قطع نظر کہ وہ اہل کتاب ہیں یا اہل باطل ہیں، اس سے قطع نظر، لیکن لاکھوں کروڑوں ماننے والے اپنے کسی راہبر اور رہنما کی تاریخ، زندگی اس طرح سے پیش نہیں کر سکتے جو اعزاز اللہ نے ہم مسلمانوں کو دیا، کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات تو وراء الورا، رسول اللہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی باتیں بیان کرنے والے جو شاگرد ہیں صحابہ کرام علیہ رضوان کے، ان کے بھی احوال لکھے ہوئے ہیں، یعنی اور یہ وہ واحد اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ یہ واحد اعزاز ہے جو پوری دنیا میں امت مسلمہ کے پاس ہے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں بیان کرنے والے جو لوگ ہیں ان کی بھی زندگی محفوظ ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی زندگی کس طرح محفوظ ہوگی؟ یہاں تک کہ آپ کے سفید بالوں کی تعداد، آپ کے مسکرانے کا، آپ کے تبسم فرمانے کا، یہ ساری کی ساری باتیں ائمہ محدثین اور اصحاب سیر نے اپنی اپنی کتب میں نقل کی۔ ہم آغاز کرتے ہیں آپ کے بچپن سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم اس دنیا میں جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ والد گرامی اس سے پہلے انتقال کر چکے ہیں، آپ کے چچا موجود ہیں، آپ کے دادا موجود ہیں، اور سب اس قدر خوش ہوتے ہیں کہ ہمیں ایک روایت یہ بھی ملتی ہے کہ یہاں تک کہ ابو لہب کو پتہ چلتا ہے، اس کی لونڈی سویبہ اسے خبر دیتی ہے کہ تیرے ہاں بھتیجا پیدا ہوا، تو وہ بھی اس قدر خوش ہوتا ہے کہ لونڈی کو خبر دینے پر آزاد کر دیتا ہے۔ اب موضوع سے چلتے چلتے یہاں سے ایک بات نکلی، اچھا اسی روایت کو ان کے اہل حدیثوں کے شیخ عبد الوہاب، ان کے صاحبزادے شیخ محمد نے یہ کتاب لکھی مختصر سیرت الرسول۔ اچھا اب اگلا جو مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ کسی نے کتاب لکھ دی تو اب نیا جو دور آزمائشوں کا شروع ہے وہ یہ کہ اس پر حاشیہ ساتھ میں لکھ دیا جاتا ہے، کہ اگر کہیں کسی نے کوئی بات لکھ دی ہے نا اس قسم کی، تو کسی طریقے سے اس کو رد کیا جا سکے، تو شیخ عبد الوہاب کے بیٹے نے اپنی مختصر سیرت الرسول میں یہ واقعہ لکھا، اور جو الفاظ ہیں وہی آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کی خوشخبری سویبہ نے ابو لہب کو پہنچائی، تو اس نے اس خوشی میں ان کو آزاد کر دیا، اور ان سویبہ نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے پہل دودھ پلایا، یا آپ کی رضائی ماں بھی ہیں۔ کسی نے ابو لہب کو اس کے مرنے کے بعد خواب میں دیکھا اور پوچھا تمہارا کیا حال ہے؟ بولا جہنم میں ہوں۔ ہاں، پیر کے دن میرے عذاب میں کچھ کمی ہو جاتی ہے اور دونوں انگلیوں کے درمیان سے کچھ پانی چوستا ہوں۔ اس نے اپنی انگلی کے سرے کی طرف اشارہ کیا، اور اس کا سبب
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنانے پر میرا صویبہ کو آزاد کرنا ہے، اور آپ کا اور اس کا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلانا۔ علامہ ابن جوزی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب ابو لہب کافر، جس کی مذمت میں قرآن کریم میں پوری سورت نازل ہوئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر خوش ہونے کی وجہ سے یہ حال ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اس موحد مسلمان کا کیا کہنا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت پر مسرور اور خوش ہے۔ آپ کے دادا جناب عبد المطلب یہ خبر سنتے ہیں کہ میرے ہاں پوتا ہوا، فوراً گھر تشریف لائے، اٹھایا اور اٹھا کر خانہ کعبہ چلے گئے اور دعا مانگ کر واپس آئے، اور 7ویں دن قربانی کی، تمام قریش کی دعوت کی۔ جب لوگوں نے دعوت کھا لی تو لوگوں نے پوچھا کہ بچے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو جناب عبد المطلب فرمانے لگے میں نے اس کا نام رکھا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لوگوں نے تعجب سے حیران ہو کر پوچھا آپ نے اپنے خاندان کے جو مروجہ نام ہیں ان ناموں کو چھوڑ کر یہ نام کیوں رکھا؟ میں یہاں یہ بات آپ کے گوش گزار کرتا چلوں کہ اس زمانے میں عرب کے ہاں، آپ عرب کی تاریخ اٹھا کر دیکھیے تو ان کے ہاں رواج تھا ایسا نام رکھا جائے کہ سننے والے پر دہشت طاری ہو جائے، اس لیے ان کے نام اس قسم کے تھے، مطلب یا تو جانوروں کے نام پر یا کسی ہیبت نام، کوئی ایسا معنی ہو جس میں ہیبت کا، بہادری کا تذکرہ ہو تاکہ سننے والے کے دل پر ایک روب کی، ایک ہیبت کی کیفیت جو ہے وہ طاری ہو جائے۔ تو آپ نے رکھا محمد، تو وہ حیران ہو کے پوچھنے لگے کہ یہ نام آپ نے روایتی ناموں کو چھوڑ کے یہ نام کیوں رکھا؟ جناب عبد المطلب نے فرمایا میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی ستائش اور تعریف کا شایع قرار پائے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا بچہ دنیا بھر کی جتنی بھی تعریفیں ہیں ان کا مستحق قرار پائے، اس لیے میں نے اس کا نام محمد رکھا۔ کہ محمد نام کا معنی ہے الذی یحمد حمدا بعد حمد، جس کی لگاتار پہ ہم حمد کی جائے، تو میں نے اس کا نام رکھا محمد، کہ جس کی دنیا بھر، دنیا کے سارے لوگ جو ہیں اس کی تعریف کریں۔ پھر آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا، سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا اور مجھے خواب میں بتایا گیا کہ بچے کا نام احمد رکھنا، بچے کا نام احمد رکھنا۔ چنانچہ ماں نے نام احمد رکھا اور دادا نے محمد رکھا، یہ دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی نام ہیں۔ اچھا، جب خواب دیکھ لیا تو سیدہ آمنہ کو یہ یقین ہو گیا کہ یہ جو میرا لخت جگر ہے، یہ جو میرا لال ہے، یہ نہایت برکتوں والا ہے۔ اور پھر آپ اس بات کو بھی سن کے حیران ہوں گے کہ جب مائی حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا لینے کے لیے آئیں تو سیدہ آمنہ فرمانے لگی اے دائیا اس بچے سے مطمئن رہو، فَإِنَّهُ سَيَكُونُ لَهُ شَانٌ، کہ اس کی بہت بڑی شان ہوگی۔ ماں دائی صاحبہ سے یہ کہہ رہی ہیں کہ اس کی بڑی شان ہوگی، اور اس شان کا پھر ملاحظہ تو پھر حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت ہی کر لیا جب سواری واپس لے کر گئیں، تو نظارہ تو اس وقت ہی ہو گیا تھا۔ تو اب اس کے بعد جو پھر حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایسے ایسے معاملات ہم نے دیکھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ اپنی رضائی بہن شیما ان کے ساتھ باہر چلے گئے اور کھیلتے کھیلتے دور نکل گئے۔ اماں حلیمہ فرماتی ہیں مجھے خدشہ ہوا
کہ کوئی درندہ جو ہے میرے بیٹے کو نقصان نہ پہنچائے، تو میں تلاش میں نکلی، تو مجھے راستے میں جب میری بیٹی شیما ملی تو میں نے اسے ڈانٹا، میں نے کہا اپنے بھائی کو اتنی دور لے آئی دھوپ میں۔ جب میں نے ڈانٹ کر یہ کہا تو میری بیٹی مجھے کہنے لگی اماں ہمیں دھوپ نہیں لگتی، اماں ہمیں دھوپ نہیں لگتی، اس لیے کہ میرا یہ بھائی جدھر بھی جاتا ہے بادل کا ایک ٹکڑا اس پہ سایہ کر دیتا، جہاں بھی جاتا ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا تو سچ مچ اوپر بادل کا ٹکڑا تھا، جو آپ کے سر کے اوپر سایہ فگن تھا، یہ دیکھ کر میرے دل میں آپ کی عزت اور بھی بڑھ گئی۔ یہ سارے معاملات تو دیکھے ہوئے تھے۔ اور 5 سال کی عمر ہے، اصحاب سیر یہ لکھتے ہیں کہ چھوٹی سی عمر ہے، اور اپنی رضائی ماں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عرض کرتے ہیں کہ اماں جان مجھے اپنے بھائیوں کے ساتھ کیوں نہیں جانے دیتی؟ تو اماں حلیمہ فرماتی ہیں کہ آپ ابھی چھوٹے ہیں، تو ایک دن کہا کہ ماں مجھے بھی بھیج دیا کرے۔ اصحاب سیر نے، پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے ضیاء النبی میں لکھا کہ امام ابو نعیم اصفہانی علیہ الرحمہ اسے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے جب شوق میں، اس عمر میں بچوں کو شوق ہوتا ہے کہ جی ہم نے بھی جانا ہے، تو پیر کرم شاہ الازہری فرماتے ہیں کہ جب یہ جاتے بکریوں کے ساتھ، کتنی عمر ہے؟ 5 سال کی، آپ کی برکت کا یہ اثر دیکھا کہ جب شام کے وقت بکریاں گھروں کو آتی تو ان کے تھن دودھ سے لبریز ہوا کرتے اور پیٹ بھر کے سارے دودھ پیتے، اور دوسرے لوگوں کے ریوڑ بھی تھے، ظاہر سی بات ہے یہ اکیلے تو نہیں جاتے تھے، باقی لوگ بھی اپنی بکریاں چرانے لے کے جاتے، لیکن ان کے ہاں سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا۔ اب وہ اپنے چرواہوں کو ڈانٹتے اور کہتے تمہیں وہ جگہ نہیں ملتی جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں، تم بھی وہاں لے کے جایا کرو۔ تو اب پیر کرم شاہ الازہری علیہ الرحمہ نے جو جملہ لکھا وہ یہ لکھا، حضرت حلیمہ فرماتی ہیں کہ ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گود میں لیے بیٹھی تھی کہ بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا، بکریوں کا ایک ریوڑ میرے قریب سے گزرا، ان میں سے ایک بکری آگے آئی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ کیا اور میرے سر کو بوسہ دیا۔ اماں حلیمہ کہتی میرے سر کو بوسہ دیا اور بھاگ کر دوسری بکریوں میں شامل ہو گئی۔ اور اماں حلیمہ یہ فرماتی ہیں کہ اس وقت جب میں آپ کو ساتھ لیے کنویں پر اپنی بکریوں کو پانی پلانے جاتی تو پانی خود بخود کناروں تک آ جاتا، پانی کناروں تک آ جاتا، پتھر آپ کو سلام کرتے، درخت کی ٹہنیاں آپ کی طرف جھکا کرتی کہ آپ کی بکریاں پتے کھا لیں، آپ کی بکریاں پتے کھا لیں، آپ کو پتے اتارنے اور جھاڑنے کی زحمت بھی نہ ہو۔ اور پھر ایک بار ایسا ہوا کہ جب پہلی بار انشراح صدر ہوا، الم نشرح لک صدرک، جو سینہ چاک ہونے کا جو پہلا واقعہ ہے، حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا دوپہر کے وقت آپ کے رضائی بھائی عبداللہ دوڑتے ہوئے آئے اور کہنے لگے اماں جلدی چلیے جلدی چلیے، ہمارے مکی بھائی کو 2 آدمی آئے تھے، انہوں نے جنگل میں شہید کر دیا۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں یہ وحشت ناک خبر سنی میرے حواس گم ہو گئے، اور میں اور میرے ساتھ جتنے بھی میرے قبیلے کے لوگ تھے، چونکہ وہ سارے واقف تھے، وہ سارے کے سارے میرے ساتھ دوڑے۔ جب ہم جنگل میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ آپ تو بڑے حشاش بشاش کھڑے ہیں، تو میں نے قریب جا کر جب آپ کو گلے لگایا تو آپ سے کستوری کی خوشبو آ رہی تھی۔ میں نے پوچھا کیا ہوا، تو آپ نے فرمایا 2 بندے آسمان سے اترے جو سبز ریشمی لباس پہنے ہوئے تھے، انہوں نے مجھے آہستہ سے زمین پر لٹایا اور میرا شکم
میرا پیٹ چاک کیا، اس میں سے کچھ نکالا، دھویا، پھر اسی طرح سینے میں رکھ کے ٹانکے لگا دیے اور وہ چلے گئے۔ یہ پہلا واقعہ تھا انشراح صدر کا۔ اب ظاہر سی بات ہے، ماں ہے اور ماں بھی دیہاتی، ایک تو نا کہ قبیلہ بدو قبیلے سے تعلق رکھتی ہیں، ماں بھی بدوی، اب پریشان ہو گئی، وہ لوگوں نے باتیں کرنا شروع کر دی نا، پتہ تو پہلے بھی تھا سارا، ماں سے سن کر آئی تھی، پھر معاملات کا مشاہدہ خود کیا تھا، لیکن عورتوں نے کان میں بات ڈالی، نہیں اس کو کوئی آسیب ہے، اس کو کوئی آسیب ہے۔ آج بھی ہمارے معاشرے کی گراوٹ کا عالم یہ ہے، کوئی بندہ ویسے بھی بیمار ہو جائے نا، تو ویسے بھی بیمار ہونے کے بعد اس کے کان میں ادھر سے ادھر سے آواز ڈال دی جاتی، تیرے تے کچھ کیتا ہے، وہ اسی وہم میں پڑ جاتا ہے، ہاں میرے پہ واقعی کسی نے کچھ کیا۔ ٹھیک ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ واقعی ایسے سازشی لوگ موجود ہیں، اللہ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے، لیکن یار لوگوں نے پھر اس کو اپنی روزی روٹی کا ذریعہ بھی بنا رکھا ہے۔ اچھا بتا سارے دیتے ہیں، تیرے تے کچھ کیتا، پھر اس کا اثر نہیں، اس کا اثر زائل کرنے کے لیے کوئی بندہ نہیں ملتا۔ اللہ تعالیٰ اس خیر والے وقت کا صدقہ ہر ایک پر اپنی رحمتیں برکتیں نازل فرمائے اور ہر ایک کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ جب لوگوں نے یہ کہنا شروع کیا کہ اسے کسی دکھاؤ کاہن کو، اماں حلیمہ ایک کاہن کے پاس لے گئیں۔ اب کاہن اس زمانے میں تو جو رسول اللہ علیہ السلام کو جو بھی دیکھتا، جو بھی اہل علم ہوتا، ذرا سا بھی اسے علم سے شدھ بدھ ہوتی تو وہ جان لیتا۔ اب وہ کاہن تھا، جیسے ہی اس نے دیکھا اس نے ہاتھ پکڑ لیا، اس مردود نے ہاتھ پکڑا اور چلا کر کہنے لگا اس کو مار دو، اے لوگو اس کو مار دو، ورنہ یہ بڑا ہو گیا تو ایسا عظیم انقلاب برپا کرے گا کہ تمہارے بزرگوں کو بے عقل کہے گا، تمہارے معبودوں کو برا بھلا کہے گا، تمہیں یہ تمہارے دین کی جو باتیں ہیں اس کے بارے میں باتیں کرے گا، اس کو مار دو۔ اماں حلیمہ پھر ماں تھی، اماں حلیمہ نے غصے میں پکڑا اور جو بھی اسے برا بھلا کہہ سکتی تھی کہا، اور لے کر فوراً اپنے گھر آ گئی۔ کہا تو نہیں ہمارے متھے لگنا تھا، تو کہاں سے ہمارے سامنے آ گیا؟ یہ معمولی واقعہ نہیں تھا، اس قسم کے واقعات اس سے پہلے بھی وہ دیکھ چکی تھی۔ اب ہوا یہ، اسی طرح کا ایک واقعہ آپ کے دادا کے ساتھ پیش آیا تھا جب آپ ابھی اپنے بچپنے میں تھے، اور آپ کے دادا عبد المطلب آپ سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ آپ کے دادا کی مسند پر آپ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا۔ آپ کے دادا کی مسند پر آپ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا، اتنا آپ کو اس قدر محبت کرتے تھے، جتنا مرضی کوئی عزیز ہو عبد المطلب کی مسند پر کوئی نہیں بیٹھتا تھا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، بلکہ بسا اوقات یہ بھی ہوتا کہ آپ کاندھوں پہ اٹھا لیتے، حضرت عبد المطلب کاندھوں پہ اٹھا لیتے اور بٹھا کر کاندھوں پہ طواف کرتے۔ 7 سال کی عمر میں ایک بار ایسا ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں جو تھیں وہ دکھنے آ گئیں، بہت علاج کیے لیکن کہیں سے کوئی ایسا محسوس نہ ہوا کہ آرام آ رہا ہو۔ ایک دن کسی نے کہہ دی عبد المطلب سے کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں، وہاں ایک راہب رہتا ہے، طبیب ہے، اسے دکھائیں۔ جناب عبد المطلب دوسرے دن پہنچے تو راہب کے گھر کا دروازہ بند ملا، راہب اپنے گھر کے اندر تھا۔ جواب ملا کہ جی وہ تو بند ہے، وہ تو کمرے میں، وہ تو باہر نہیں نکلے گا۔ اصحاب سیر یہ لکھتے کہ یہ گفتگو ابھی ہو ہی رہی تھی، یہ گفتگو ابھی ہو ہی رہی تھی کہ راہب کے مکان میں زلزلہ آ گیا، راہب کے مکان میں زلزلہ آیا، دیواریں تھر تھرائیں، وہ فوراً باہر نکلا، اور جب اس کی نگاہ جب رسول اللہ علیہ السلام پر پڑی تو وہ جناب عبد المطلب سے کہنے لگا یہ آپ کا صاحبزادہ ہی ہے، یہ آپ ہی کا بیٹا ہے، آپ اسے یہاں کیوں لائیں؟ جناب عبد المطلب فرمانے لگے کہ یہ میرا پوتا ہے،
اس کی آنکھیں دکھتی ہیں اور سنا ہے کہ تم آنکھوں کا اچھا علاج کرتے ہو۔ اگلا جو جملہ ہے نا راہب کا، وہ کہنے لگا مجھے آپ کی عقل پر حیرانگی ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب سے کہنے لگا مجھے آپ کی عقل پر حیرانگی ہوتی ہے، آپ طبیب کو مریض کے پاس لائے۔ مجھے آپ کی عقل پر حیرانگی ہوتی ہے کہ آپ طبیب کو مریض کے پاس لے آئے، مقدس کو گناہگار کے پاس لے آئے، شفائے عالم کو مریض مجسم کے پاس لے آئے۔ یہ الفاظ ہیں جو اصحاب سیر نے لکھے کہ اس جو طبیب تھا راہب، اس نے کہا اے عبد المطلب، میں اپنی عبادت خانے میں بیٹھا عبادت کر رہا تھا کہ یکایک سارا مکان لرز اٹھا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو خطرہ تھا کہ اس کی دیواریں گرتی اور میں دب کے مر جاتا۔ یہ تمہارے صاحبزادے کا جلال ہے اور اس کا جو مرتبہ ہے بہت بلند و بالا ہوگا۔ اور اسی پھر راہب نے یہ خبر دی کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، یہ نبی آخر الزماں ہے، اسے یہودیوں سے بچا کے رکھنا، اگر ان کمبختوں نے دیکھ لیا تو وہ اس کی جان کے دشمن ہو جائیں گے۔ اب جو اصحاب سیر لکھتے ہیں اور یہ جو واقعات ہیں، ان واقعات کو جتنے بھی اصحاب سیر ہیں ان سب نے لکھا، اور موجودہ دور میں اہل حدیث علماء، دیوبندی علماء، بریلوی علماء، سب کی کتابوں میں یہ واقعات موجود ہیں۔ وہ راہب کہنے لگا علاج تو انہی کے پاس ہے، علاج تو انہی کے پاس ہے، انہی کا لعاب دہن انہی کی آنکھوں پہ لگا دو، انہی کا لعاب دہن انہی کی آنکھوں پہ لگا دو۔ لگایا، بالکل ٹھیک ہو گئے۔ جیسے اب دو باتیں ہیں، آپ کو یاد ہوگا زماد نامی ایک شخص جو لوگوں کا علاج کیا کرتا تھا، جب وہ مکہ میں آیا نا تو اس نے سنا تو وہ رسول اللہ علیہ السلام کے پاس آ گئے اور کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ آپ اس طرح کی باتیں کرتے، میرے پاس آپ کا علاج ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف خطبہ پڑھا تھا، الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ، یہ خطبہ پڑھا تھا۔ وہ کہنے لگا جی مجھے ہی بیمار سمجھیں، آپ کہاں بیمار ہیں، اصل بیمار تو میں ہوں، میری بیماری دور کریں۔ اور ایک اور روایت ہمیں ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت تھا اس دنیا میں وصال سے پہلے، تو اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں آپ ہی کے ہاتھوں پر پھونک مارتی اور آپ ہی کے ہاتھ آپ کے جسم اقدس پر پھیر دیتی حصول برکت کے لیے۔ تو اس طرح کا واقعہ بچپن میں ہوا کہ اس راہب نے کہا بھئی علاج تو انہی کے پاس ہے، انہی کا لعاب انہی کی آنکھوں پہ لگاؤ، ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو یہ آپ کے بچپن کی وہ چند نایاب باتیں ہیں، چند موتی ہیں جن سے ہم نے اپنا دامن بھرنا ہے۔ پھر آپ اپنی رضائی ماں کا احترام کس قدر کرتے تھے؟ ابو طفیل کہتے ہیں کہ ایک بار رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس ہم بیٹھے تھے، ایک عورت آئی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر ان کے لیے بچھا دی۔ ہم نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو فرمایا یہ میری رضائی ماں ہے، یہ میری رضائی ماں ہے۔ ماں کا احترام کرنے کا حکم اسی لیے دیا نا۔ اس روایت میں آپ جانتے ہیں جب پوچھا گیا کہ میرے حسن سلوک کا مستحق کون ہے، فرمایا ماں۔ دوسری بار پوچھا، فرمایا ماں۔ تیسری بار پوچھا، فرمایا ماں۔ کیوں؟ باپ تو حاکم ہے گھر کا، وہ تو اپنے روب دبدبے کے ذریعے بھی اپنا کام کروا سکتا ہے، ماں کا تو نہیں چلے گا نا روب۔ اس لیے ماں کے حقوق کو مقدم کرتے ہوئے فرمایا تیری ماں، تیری ماں، تیری ماں، پھر فرمایا تیرا باپ۔ تو رضائی ماں کے لیے چادر بچھائی۔ اصحاب سیر لکھتے ہیں جو اپنی رضائی ماں کا اس قدر احترام کرتا ہو وہ اپنی سگی ماں کا احترام کس قدر کرتا ہو۔ اگر وہ حیات ہوتی تو پھر ان کا احترام کس قدر کرتا۔ اچھا اس میں بھی ایک حکمت ہے، میں وہ آگے چل کے عرض کرتا ہوں۔ پھر ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جو آپ کے والد گرامی سردار عبداللہ
مکے کے سردار حضرت عبداللہ کی لونڈی تھی، اور آپ کو یاد ہے ہم نے ایک موضوع رکھا تھا جس میں ہم نے یہ پڑھا تھا پچھلے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے کہ مکے کی کوئی، جس طرح ہم کہتے ہیں، کوئی ماڑی شخصیت نہیں تھی، مانی گراں اور مالدار شخصیت۔ یہ لوگ کہتے ہیں جی آپ کے پاس مال نہیں تھا، رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم تو اپنے زمانے کے چودھری تھے۔ اگر اس کو سمجھایا جائے ہماری زبان میں، ورنہ دنیا کے سارے چودھری بھی اکٹھے ہو جائیں تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ذات تو وراء الورا آپ کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کی گرد پا کو بھی نہیں پہنچ سکتے، لیکن اس زمانے کے حالات و واقعات کے اعتبار سے آپ کا ایک نام تھا۔ تو آپ ان کی بھی بہت عزت کرتے تھے، ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کے جب بھی آپ ان کے مکان میں جاتے تو آپ یہ فرمایا کرتے امی بعد امی، یہ میری ماں کے بعد میری دوسری ماں ہے، یہ میری ماں کے بعد دوسری ماں۔ اور ایک بار ایسا ہوا، قبیلہ بنو سعد کے بہت سے مرد عورت قیدی ہو کے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پاس آ گئے، کیونکہ یہ قبیلہ، اس قبیلے میں آپ نے جا کے اپنا بچپن گزارا تھا، اماں حلیمہ کا قبیلہ تھا یہ۔ تو اماں حلیمہ جو تھیں وہ اپنے قبیلے کے لوگوں کو چھڑانے کے لیے آئیں کہ بھئی میں نے سنا ہے میرے قبیلے کے لوگ بھی آپ کے ساتھیوں نے قید کر لی ہیں۔ تو جب اماں حلیمہ آتی ہیں اور جا کے عرض کرتی جی آپ نے ایسا ایسا معاملہ کیا، آپ کے ساتھیوں نے قید کر لیا، اور جملہ یہ تھا کہ اے بیٹے تو نے اپنی خالاؤں اور پھوپھیوں کو قید کر لیا، قبیلے کی طرف رشتہ داری کی نسبت کرتے ہوئے آپ نے اپنی خالاؤں اور پھوپھیوں کو قید کر لیا، یہ کیا کیا؟ تو رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اسی وقت اپنے اور قریش کے حصے کے قیدیوں کو رہا کر دیا، اور ظہر کے بعد باقی مسلمان صحابہ کرام علیہ رضوان سے فرمایا کہ میری اماں حلیمہ آئی ہیں، میری اماں حلیمہ آئی ہیں قیدیوں کی رہائی کے لیے، میں نے قریش کا حصہ تو آزاد کر دیا، اب تم سے سفارش کرتا ہوں کہ میری اماں کی قوم کو بھی آزاد کر دو۔ یہ ہے عدل و انصاف کا معیار کہ اب ان سے یہ نہیں کہہ رہے، حکم نہیں دے رہے، چونکہ دستور ہے، فرمایا اپنے حصے کے میں نے آزاد کر دیے، اب آپ کی باری ہے کہ آپ لوگ بھی اس طریقے سے کر دیں۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن ہے جس میں آپ ہمیں نظر آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کیوں ایسے معاملے سے گزرے کہ بچپن میں آپ کے والد بھی آپ سے پہلے چلے گئے، آپ کی والدہ بھی چلی گئیں۔ علماء یہ بیان کرتے ہیں اس لیے تاکہ دنیا کل کو یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سارا تو انہوں نے اپنے والد سے سیکھا ہے، یہ سارا تو انہوں نے اپنی ماں سے سیکھا ہے۔ آج منکرین حدیث اور ملحدین کو کوئی بات نہیں ملتی، تلاش کرنے پر بھی کوئی پہلو نہیں ملتا، تلاش کرنے پر بھی کوئی پہلو نہیں ملتا۔ اور جب وہ حیران ہو جاتے، اب چونکہ یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے، ایک ہے تو یہ پنجابی کا جملہ، اللہ نے کسی کا تخم مرنے نہیں دیا۔ دنیا میں ہر نظریہ موجود ہے، نظریہ کبھی نہیں مرتا، ہر نظریہ موجود ہے۔ تو بتاؤ، اگر ہم سے جب ہم سوال کرتے ہیں پھر بھئی آپ ثبوت تو لائے، وہ کہتے ہیں ثبوت کوئی نہیں ہے، صرف زبانی باتیں ہیں، ثبوت کوئی نہیں۔ بھئی لاؤ ثبوت کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کے سامنے زانوئے تلمس طے کیا ہو، بتاؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی زندگی اعلان نبوت سے پہلے آپ نے دعوے کے طور پر ہی اپنی ذات کو پیش کیا، انی لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تم میں ایک عمر گزار چکا ہوں، بتاؤ۔ تو کیا مکے والے ان سے زیادہ بھی کوئی جانتا ہے؟ وہ نہیں کہتے، وہ کہتے تھے بھی آپ نے فلاں سے پڑھا ہے، لیکن ان کو دیکھیے، ان لوگوں کی علمی یتیمی کا حال دیکھیے، ان لوگوں کو رسول اللہ علیہ السلام کا کوئی استاذ نہیں ملا،
وہ تو کہتے ہیں یہ نبی امی ہے، یہ 1400 سال بعد بیٹھ کے کہتے نہیں جی کوئی نہ کوئی استاد تھا، کسی کے پاس جاتے تھے، کسی سے جا کے سیکھتے تھے، پھر لوگوں کو آ کے بتاتے تھے۔ تو یہ آپ کا بچپن ہے۔ اماں حلیمہ کہتی ہیں کہ بچپن میں آپ نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے۔ اگر آپ کو کبھی بچوں نے بلا لیا کھیلنے کے لیے تو آپ جواب دیتے کہ اللہ نے مجھے کھیلنے کودنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اور حضرت ابو طالب جو موقع کے گواہ ہیں، ہر چیز کے گواہ ہیں، حضرت ابو طالب فرماتے ہیں لم ارى منہ کسبتا ولا ضحکا ولا جاہلیہ ولا وقف مع الصبیان، میں نے کبھی بچپن میں بھی آپ کو جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی بچپن میں بھی جھوٹ بولتے نہیں دیکھا، کبھی اس طرح کا لاف زنی کرتے نہیں دیکھا، نہ کبھی کوئی جاہلانہ بات آپ سے سرزد ہوئی، کبھی نہیں دیکھا، اور نہ آپ نے بازاری اور آوارہ لڑکوں کے ساتھ کبھی کوئی دوستی رکھی، ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ یہ تو گھر کی بات ہے۔ پھر جو گھر کی خادمہ ہیں، جو حضرت ابو طالب کے ہاں جو نوکرانی تھی، لونڈی تھی، وہ کہتی ہے کبھی بھی آپ نے جو کھانا تھا جب آپ کو دیا تو آپ نے کبھی کسی کھانے پر اعتراض نہیں کیا، کبھی کسی کھانے میں نقص نہیں نکالا۔ یہ بچپن کا عالم ہے، یہ بچپنا ہے رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم کا کہ آپ نے اپنے بچپن میں بھی اس طرح کا کوئی کام نہیں کیا۔ تو اللہ سے یہ دعا کریں کہ باری تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی ایسا نیک بنا دے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے بچپن کا صدقہ، آپ کے اس عظیم الشان بچپن کا صدقہ، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو بھی دنیا کی بے راہ روی سے، معاشرے کی بے راہ روی سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہم صلی علی سید